اب وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اب یہ معلوم ہو جائے تو معاملہ ختم ہو گیا انشاءاللہ عزیز. اس کے علاوہ کچھ بھی ہو روزہ نہیں ٹوٹا آپ کو معلوم ہو جائیں گا. ٹھیک، تو ایسے 3 ہی کام ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کیا کیا کام ہے؟ پہلی چیز، کوئی شخص اپنے بیوی سے ہم بستری کر لے، اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا. یہاں تک کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا، اور یہاں قضا بھی واجب ہوں گی اور کفارہ بھی لازم ہوگا. باقی تمام جگہ فدیہ لگیں گا یا خالی قضا ہوں گی، لیکن اس صورت میں قضا بھی واجب ہوں گی اور ساتھ میں جو ہے وہ کفارہ بھی دیں گا. اس کا یہ ایک ہی شکل ہے جہاں کفارہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اطمینان رکھو کیا ہوا؟ کہا میں ہلاک اور برباد ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. تو اب اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر یہ غلطی تم سے ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اب تم ایک کام کرو، ایک غلام آزاد کر دو. تو کہا اللہ کے رسول میں غلام کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ میں تو جو ہے بہت ایک غریب آدمی ہوں، میں غلام نہیں آزاد کر سکتا ہوں غربت کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا غلام نہیں آزاد کر سکتے ہو تو پھر 60 دن کے روزے رکھو پیدر پہ ایک کے بعد ایک. تو کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے، 60 دن کے روزے رکھوں گا تو مشکل ہے، کمزوری کے اعتبار سے میرے کام کاج کے اعتبار سے میرے لیے محال ہے. وہ غریب انسان تھے کہ میں 60 دن کے روزے رکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو کہ اللہ کے رسول میں تو بہت غریب آدمی ہوں، خود کے کھانے کے میرے مسئلے ہیں، میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ تو کہا جو کچھ پھر تمہارے پاس ہو صدقہ کرو کچھ کھانے کا. تو کہا کچھ بھی نہیں. تو کہا بیٹھ جاؤ. پھر اب وہ بیٹھا رہا. ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ کھجور مجھے صدقہ کرنا ہے. تو کہا یہ اچھی بات ہے. آپ نے کہا وہ شخص کہاں ہے جو ابھی بیٹھا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کفارے میں دینے کے لیے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول فلاں وہ آیا. کہا اللہ کے رسول میں آیا ہوں. کہا کہ اب یہ کھجور لے کر جو ہے اپنے علاقے کے سب سے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، یہی تمہارا کفارہ، مطلب جو طاقت ہے وہ خرچ کر دو پھر آخر میں. تو اس نے کہا اللہ کے رسول سچ بتاؤں تو مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی گھر ہی نہیں ہے میرے علاقے میں، مدینے کی بستی کا میں سب سے غریب آدمی ہوں. تو کہا جاؤ اب تم ہی کھا لو، اپنے بھی بچوں کو یہ دو کیا کریں گے. اور اسی نے کھا لیا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کتنا آسان ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں دیکھی، اس کے لیے آسانی دی گئی. لیکن اس ترتیب کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا. ہم کو پہلے غلام آزاد کرنے والا عمل کرنا پڑے گا. غلامی چونکہ نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے. 60 دن کے روزے کی کوشش کرنا پڑیں گی، دوسرا کفارہ. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تب پھر تیسرا آپشن آئے گا 60 مسکینوں کو کھانا، اور یہ نہ کر سکے تب چوتھا آپشن آئے گا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ آپ کھانے کی شکل میں لوگوں کو دیں. یہ لاسٹ اسٹیج. ٹھیک، ترتیب میں ہی آنا پڑے گا. غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے روزے رکھنا، 60 مسکینوں کھانا کھلانا. یہ اگر نہ ہو سکے تب جو ہے اللہ نے جو کچھ دیا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اسی لیے میں نے پہلے کہا احتیاطی سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان اس عمل کی طرف جائے نہ جو اس سے ہو جائے جس کی وجہ سے کفارہ اسے دینا پڑے. تو کفارہ بھی لازم ہے اور وہ روزے کی قضا بھی لازم ہے. دوسری شکل جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے جان بوجھ کے خے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خود بخود خے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بات یاد رکھیے. جان بوجھ کے آپ نے انگلی ڈال کے خے کی تو روزہ ٹوٹ گیا. قصدن خے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. خود بخود خے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا. یہ الگ بات ہے کہ اسے کمزوری آ گئی تو آپ سوچیے روزہ رکھنا نہیں رکھنا ہے، بہت زیادہ خے ہو گئی. ایک آدھ خے میں تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نارمل ہے، نہیں وہ خے جتنا کھایا تھا نکل گیا تو اب تو بھوکا ہو جاؤں گا، تو وہ الگ بات ہے. آپ کو بھوکا رہنا روزہ ہے اس لیے کہ روزے کی اہمیت ہے. لیکن زیادہ خے ہو گئی تو آپ چاہے تو توڑ دیں، لیکن خے اپنی ذات سے روزے کو نہیں توڑتی. قصدن جان بوجھ کر خے کرے تو روزہ توڑتا ہے. ٹھیک، تو یہ دوسری شکل ہے. اب کوئی یہ کہیں گا کہ جان بوجھ کے کھانے پینے سے، تو میں سمجھتا ہوں ہر عقل مند کو معلوم ہے، اتنا بیوقوف تو کوئی بھی نہیں اور معصوم نہیں کہ اس کو یہ نہ پتہ ہو کھانے پینے سے روزہ توڑتا ہے. تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. تو یہاں بھی آپ پر جو ہے اگر خود بخود خے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا. جان بوجھ کے کی تو آپ پر قضا لازم ہوگی، اس کا کوئی کفارہ نہیں. ٹھیک، اسی طرح تیسرا کوئی شخص حیض اور نفاس کے، کوئی خاتون کو حیض اور نفاس آ جائے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بس یہ 3 ہی شکلیں ہیں روزے کی ٹوٹنے کی. پہلا ہم بستری کر لے، دوسرا جان بوجھ کر خے کرے، تیسرا اگر عورت ہو حیض اور نفاس آ جائے تو معاملہ ختم ہو گیا. یہ تینوں روزے نہیں رکھیں گے. پہلے شخص کو قضا بھی اور کفارہ ہے، خے کرنے والے کو صرف قضا ہے، اور حیض اور نفاس والی عورتوں کو بھی جو ہے اس کی قضا ہوں گی. بعد رمضان ان کو وہ روزے مکمل کرنے ہوں گے جیسے اللہ نے طاقت دی استاد دی. تو یہ تین ہی لوگ ہیں جو جن عمل سے، 3 ہی عمل جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
ٹھیک. اب اسی طرح جو ہے چند بات